اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب ایکا کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اصحاب ایکا ایک جھاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں اور جھاندے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے مغرب شمار میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے، اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے کھنڈر راہ میں پڑتے رہتے تھے جو تبوک کے بالمقابل واقع تھا۔ مدین اور 5 اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ مدین متمدد اور شہری قبیلہ تھا اور اصحاب ایکا ایک دیہاتی اور بدوی قبیلہ جنگل اور بن میں آباد تھا، اس لیے اس کو بن والا یا جنگل والا کہا گیا ہے۔ آب ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو اس قدر شاداب و پرفضا بنا دیا تھا، اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اس کو ایکا کہہ کر تعارف کرایا۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے اصحاب ایکا کے سامنے جو واضح فرمایا وہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر کچھ تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ناپ تول پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، زمین میں فساد پھیلانے نہ دو۔ پھر اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور اگلی مخلوق کو بولے تم پر جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کرتوت ہیں۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا۔ بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ایکا نے حضرت شعیب علیہ السلام کے مصلحانہ تقریر کو سن کر بد زبانی کی اور اپنی سرکشی اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، اور یہاں تک کہ اپنی سرکشی کا اظہار کیا کہ پیغمبر سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر خداوند قہار و جبار کا قاہرانہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی۔ بستی والوں کا دم گھٹنے لگا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی اور فرحت بخشا ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب اسی صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام 2 قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایک قوم مدین
اور دوسرے اصحاب ایکا، ان دونوں قوموں نے آپ کو جھٹلا دیا اور اپنے گناہوں کا مظاہرہ اور اپنی سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں قوموں نے آپ کے ساتھ بے ادبی اور بد زبانی کی اور دونوں قومیں عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ اصحاب مدین پر تو یہ عذاب آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ اور چنگھاڑ کی ہولناک آواز سے زمین دہل گئی اور لوگوں کے دل و خوف دہشت سے پھٹ گئے اور سب دم زدن میں موت کے گھاٹ اتر گئے اور اصحاب ایکا عذاب یوم الذلہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اصحاب ایکا یا اصحاب مدین یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا جس کا ارض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے ارض البلد کے مطابق پڑتا ہے۔ اس علاقے میں ایک ایکا نام کا درخت تھا۔ اہل قبیلہ چونکہ اس درخت کی پوجا کرتے تھے لہٰذا اسی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ اصحاب ایکا نسبی نام نہیں بلکہ مذہبی نام ہے۔ نسبی نسبت سے یہ قبیلہ مدین کہلایا اور مذہبی نسبت سے اصحاب الایکا کہلایا۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ مذکور ہیں۔ ان کی قوم کفر و شرک، ناپ تول میں کمی کے مرض میں مبتلا تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا اور اس کی انجام بد سے بھی آگاہ کیا، مگر قوم اپنے انکار اور سرکشی پر قائم رہی تو پوری قوم کو ایک سخت عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ عذاب سخت زلزلہ اور آگ کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مکہ مکرمہ ہجر تقوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کے انتہائی سرکشی اور اصحاب ایکا کا ظلم علاوہ شرک و کفر کے غارت گری اور ناپ تول کی کمی میں بھی تھی۔ ان کی بستی صدوم کے قریب تھی اور ان کا زمانہ بھی ان سے بہت قریب تھا۔ ان پر بھی ان کی شرارتوں کی وجہ سے عذاب الہی آیا۔ یہ دونوں بستیاں برسر شارع عام تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی مکہ مکرمہ ہجر تقوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ مکہ معظمہ آ گئے تو آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سخت سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کے مزید اچھے واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔